اگر وہ سیاسی تاریخ دیکھیں تو یہاں پہ کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے. اب وہ یاد ہوگا 1997 کے اندر 2/3 میجورٹی تھی اس کے پاس, کے پاس یس. اس کے بعد پھر ظاہر ہے جو جنرل مشرف صاحب آگے وہ تو ان کا اپنا ٹائم تھا, لیکن 2008 میں واپس آگے جو ہے جو پیپلز پارٹی والے. تو یہ میں نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی اتنا ناممکنات میں سے ہے جناب اعلیٰ کہ یہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نہیں. اگر آپ یہ سمجھتے ہیں تو پھر آپ بتائیے نا. کاشف صاحب نے دوسرا سوال بٹھایا نا کہ کیسے ہوگا. انہوں نے کہا ایسے ہو سکتا ہے کہ باقی سارے بیٹھ جاؤ اور کہہ جائیں میں نے تسی کر لو. تو آپ کا کیا خیال ہے اگر بنتے ہیں تو کیا منظرنامہ کس طرح کا بنے گا, کیسے وہ نمبر پورا ہوگا خاور صاحب؟ منظرنامہ ابھی آپ کو بتا دیتے ہیں. دیکھیں سندھ تو آپ وہاں پہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یقین ہے آپ کو کہ وہاں پہ پیپلز پارٹی لیڈ کرے گی جو جب بھی آئندہ انتخابات ہوں گے. ایسا ہی ہے جی بالکل ٹھیک ہے. اور پنجاب کا جو سیاسی منظرنامہ حسن ایوب صاحب نے سارے کا سارا ایکسپلین کر دیا کہ آئندہ جو ہوگا وہ ایک جو تیسری قوت آلریڈی پہلے موجود تھی وہ اب اس کے رنگ کے اندر موجود نہیں ہوگی. تو ظاہر ہے وہ پھر ڈویژن ہوگی بٹوین جو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون. ڈویژن کیسے ہوگی یہی تو پوچھ رہے ہیں. ہاں نا. اچھا وہ میں بتا رہا ہوں. اچھا وہ ڈویژن کی طرف جاتے ہیں نا. وہ جب ایک رنگ کے اندر صرف 2 پہلوان ہوں گے تو آج آپ نے دیکھا ہوگا کہ شہباز شریف صاحب نے کہا کہ جناب اعلیٰ یہ نوید قمر صاحب بڑے اچھے کھلاڑی ہیں, یہ آپ کے اچھے ہیں, ان کو ہماری طرف بھجوا دیں. تو بنیادی طور پر اچھا آپ کو پتا ہے اس میں بلاول صاحب نے کہا مائک پہ آواز نہیں کہ ایسا کریں, پھر شہباز صاحب کو انہوں نے کہا کہ آپ ہماری طرف آ جائیں تو ان کو بھجوایا تھا. یہ آپ دیکھیں محبت اللہ نظر بد سے بچائے. اتنا دیکھیں اتنی یہ عاشقی یہ بھی کہا انہوں نے بلاول صاحب نے. میں تو اسی دیکھیں میں تو یہ جو موجودہ محبت ہے اس کو محبت کو سامنے رکھتے ہوئے وہ جو ہے جو پھر میں ایکویشن بناتے ہوئے مجھے لگتا ہے کہ میرے خیال میں ہم کو زیادہ غلط نہیں, آف مارک نہیں ہے. سو لیٹس سی. خاور صاحب پنجاب میں تو بھی ہے نا, میں مثال دے رہا ہوں کہ تقریباً کم و بیش نمبر آف سیٹ سیم ہے. کم و بیش جب الیکشن کا رزلٹ آیا تو 2018 کا پنجاب اسمبلی کا تو پی ٹی آئی تھوڑا سا پیچھے تھی نون سے, پھر وہ باقی لوگ مل گئے تو کم و بیش سیٹس کی تعداد میں سیم کھڑے تھے. اب پی ٹی آئی مائنس بھی ہو گئی تو نون اگر گین کرے نہ کرے تو سوال بنتا ہے پیپلز پارٹی 6 سیٹوں سے نکل کے کدھر تک پہنچ جائے گی گین کرتے کرتے. 6 سے نکل کے 126 تک پہنچ جائے گی پنجاب میں, کدھر تک پہنچ جائے گی؟ دیکھیں ایک جو بڑا جو ایف ہے نا وہ یہ ہے کہ کیا بیلٹ پیپر کے اوپر وہ جو ابھی تھوڑی دیر پہلے کاشف باسی صاحب بات کر رہے تھے کیا وہ نشان ہوگا کہ نہیں. بلہ نہ بھی ہوا بلے کا نشان. بلاول صاحب کی بات ہے نا, تیر کیسے گین کرے گا پنجاب میں, کتنا گین کر لے گا میکسیمم؟ وہ جناب اعلیٰ آپ سمجھ کیوں نہیں رہے کہ تیر نے گین نہیں کرنا. پھر وہ پی ڈی ایم کی جو جماعتیں ہیں جو اس وقت اقتدار کے اندر آج ان کی آخری رات ہے, انہوں نے آپس کے اندر سارے کا سارا پلان کرنا ہے, ورک آؤٹ کرنا ہے. اور آلریڈی صاحب یہ کہہ رہے ہیں نون اپنی سیٹیں دے دے گی. وہ نہیں اب میں اپنی سیٹیں نہیں دے رہا ہوں. دیکھیں جو ابھی تک ان کا جو ایگریمنٹ ہوا تھا جب یہ شہباز شریف صاحب آئے تھے تو یہی تھا کہ اگلی باری جو ہے پھر آپ یہ باری آپ رکھ لیں تو اگلی باری آپ ہمیں دے دیجیے گا. تو میں تو موجودہ جو سیناریو سامنے نظر آ رہا ہے اس کو سامنے رکھتے ہوئے مجھے بالکل کوئی میرے لیے کوئی بہت بڑا اچھمبے کی بات نہیں ہوئی. ماریا سے اگر میں یہ سوال کر سکوں, ماریا صاحبہ. اچھا پہلے وہ کاشف صاحب نے جو بلاول صاحب کی تقریر کے حوالے سے انٹرپریٹیشن دی تھی اس سے میری تھوڑی مختلف تھی. جب میں وہ تقریر سن رہی تھی تو مجھے لگ رہا تھا کہ الیکشن کیمپین جو ہے سٹارٹ کر دی ہے بلاول صاحب نے اپنے اس بیان کے ساتھ. بیسیکلی وہ ڈسوسیٹ کرنا چاہ رہے ہیں ابھی تک کی جو حکومت کی, خاص طور پہ ان پالیسیز پہ جن کے اوپر تنقید کرنی پڑ رہی ہے. غالباً جو گزشتہ ہم نے 2-3 ہفتوں میں خاص طور پہ دیکھا کہ پی ایم ایل این اور پیپلز پارٹی کے اپنے کیڈرز کے اندر سے جو خاص طور پہ یہ لیجسلیشن کو لے کر تنقید ہے, تو وہ تھوڑا سا ان کی یہ اب الیکشن کیمپین ہے کہ بھئی یہ ہمارا فیصلہ نہیں تھا, ہم ڈس ایگری کرتے ہیں. اور اس کے ساتھ وہ اور اس کے بعد آپ نے رد عمل دیکھا بھی کہ کیا زبردست تقریر کر دی بلاول صاحب نے. اگر آپ نے اس کو تمام اس پہ دیکھا ہو ریاکشن, تو آئی تھنک یہ بڑی ہی اسٹریٹیجک ویل تھاٹ آؤٹ بات تھی جو انہوں نے کی, اور پوری ہی یہ کنسلٹیشن کے ساتھ یہ ایک نئے بیانیے کا آغاز کیا ہے. میرے نزدیک یہ خیال ہے کہ الیکشن کیمپین میں جب جانا ہے تو اس بیگیج کے ساتھ جانا ہے, تو اس میں سے کچھ بیگیج آپ نے کم بھی تو کرنا ہے. زرداری صاحب بھی شامل ہے. اس زرداری صاحب کی یہ دکھانے کے لیے کہ ہم پرانی پالیسیز کی بجائے ہم نئی تبدیلی لانا چاہتے ہیں. دیکھیں جو نئی تبدیلی نئی پالیسی کسی نے تو بیانیہ کا لینا ہے نا, تو کہاں سے آئے گا؟ کہ اب اس وقت یہ پوائنٹ آ گیا. اور آپ کے خیال میں آپ کے بعد یہی سوال میرے سے کہ آپ کے خیال میں اس وقت اقتدار کے زیادہ قریب پیپلز پارٹی اور نون, ان دونوں میں سے کون اقتدار کے زیادہ قریب آتی ہے, یا پاکستان تحریک انصاف؟ ماریا دیکھیں وسیم, آپ کو ایک بات بتاؤں جو ادھر ابھی خاور گمن نے کہا نا کہ ادھر ناممکنات میں سے تو کچھ بھی نہیں ہے. میں آپ کو ایک چھوٹا سا مختصراً قصہ سنا دیتی ہوں. بی بی کی شہادت کے بعد جب پیپلز پارٹی حکومت میں آئی تو صدر کا چناؤ ضروری تھا,
تو گورنر پنجاب کے ساتھ ملاقات ہوئی آصف علی زرداری صاحب کی اور انہوں نے اپنا نام تجویز کیا, بات کی کہ بھئی اگلا پھر میں ہی ہوں گا. تو تب کے گورنر, اللہ انہیں جنت نصیب کرے مرحوم, انہوں نے کہا کہ سر دس از, آئی ڈونٹ سی ہاؤ اٹس پاسبل. آپ کو یاد ہے تب یومرز بھی کیا تھے اور کیا کیا سازش اور باتیں ہو رہی ہوتی تھیں. تو زرداری صاحب کا جواب تھا کہ بھئی وائی ناٹ لٹل اولڈ می, یہ ان کے ورڈز تھے اور یہی آپ نے ہوتے دیکھا کہ وہ صدر بنے بھی. اور بعد ازاں ریسٹ از ہسٹری. سو ادھر ناممکنات میں سے کچھ نہیں ہے. بٹ آئی مسٹ ایڈ کہ جدھر پاکستان کی حوالے سے جو شہ سرخیاں انٹرنیشنلی بنتی رہی ہیں, دا ہاٹ بیڈ آف ملیٹنسی, ٹیررزم, ایکسٹریمزم, اس سب کو مد نظر رکھتے ہوئے بلاول بھٹو زرداری کوڈ ناٹ ہیو آسکڈ فار مور. بڑا بہترین چناؤ کیا ان کے والد صاحب نے فورن منسٹری ان کے لیے, ان کی پریپ کے لیے, ان کی گرومنگ کے لیے. انہوں نے بہترین آرٹیکولیشن کے ساتھ دنیا بھر کا دورہ کیا اور یقین مانیے ویدر یو لائک ہم اور ناٹ, آپ ان کے انٹرویوز دیکھیں, بہترین آرٹیکولیشن کی ہے. ایک پروگریسو پاکستان کو آگے رکھا ہے. افغانستان کے اندر ایک پورا آپ دیکھتے ہیں کہ پورا ڈھانچہ تبدیل ہو گیا. افغان طالبان ٹوک اوور, اس کے بعد خواتین اور بچیوں کی ایجوکیشن کے حوالے سے, سول لبرٹیز کے حوالے سے جو ایشوز کھڑے ہوئے وہ انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر بلاول نے ان کو آرٹیکولیٹ کیا ہے. پھر اپنی والدہ کی شہادت سے اپنے آپ کا مثال دیتے ہوئے بار بار اس کو لنک کیا ہے کہ پاکستان کس طرح آگے بڑھنا چاہ رہے ہیں. یہ اپنی جگہ ہے کہ انہوں نے افغانستان کا دورہ نہیں کیا اور اس کے اوپر بار بار گلا شکوہ ہوتا رہا. مگر فرینکلی اسپیکنگ جس کی ماں اس طرح شہید ہو گئی ہو اور جس کے اوپر ہیڈ منی بھی لگا دیا گیا ہو, کیا اس کو جانا بھی چاہیے, کیا ہمیں بھیجنا بھی چاہیے اسے افغانستان. سو ایز اے فورن منسٹر آئی تھنک اٹ واز پرفیکٹ گرومنگ فار ہم, ہی ڈیڈ ویل. اور یہ ناممکنات میں سے نہیں ہے کہ آنے والے دنوں میں ان کا نام فلوٹ ہو یا ان کو یہ موقع بھی ملے. ان کی والدہ واز آلسو دا فرسٹ فیمل ینگسٹ پرائم منسٹر ان دا ورلڈ. سو یہ ذہن میں رکھی. دوسرا بات یہ جو آپ نمبر گیم کی بات کر رہے تھے, سندھ تو ان کا ہو گیا. پنجاب کے اندر سے جدھر الیکٹیبلز کی بات ہے اور ساؤتھ پنجاب کی بات ہے, ادھر سے آپ کو 2018 سے بہتر کارکردگی تھوڑی بہت دکھا دے گی. باپ پوری زم ہو رہی ہے بسم اللہ کر کے, اب ہو رہی تھی نا, اب نون کے ساتھ جا رہی ہے. اس کے اندر سے بھی اگر آپ خیبر پختونخوا اور بلوچستان سے بھی چند سیٹیں اگر نکال کے دیکھیں, یہ کوئی نہیں کہہ رہا سمپل میجورٹی تو آنی کسی کی نہیں ہے, مگر اس پوزیشن میں ضرور ہو سکتے ہیں کہ اس دفعہ اگر نون لیگ نے ہیڈ کر لیا حکومت کو تو اگلی دفعہ پیپلز پارٹی کو ہیڈ کرنے دیا جائے کولیشن گورنمنٹ کو, اینڈ پی ایم ایل این ٹیکس دا سیکنڈ سیٹ پاسبلی, ناٹ نیسسریلی. آپ جانتے ہیں ایک بات آپ جانتے ہیں, دیکھیں نا آپ نے تحریک انصاف کی بات بھی کی وسیم, 2002 کے اندر غالباً صرف 20 سیٹیں نکال سکی تھی مسلم لیگ, کیونکہ کوئی لیڈر نہیں تھا کیمپین کرنے کے لیے, کوئی آگے نہیں تھا, کوئی آن گراؤنڈ نہیں موجود تھا, اور ایک پورا منظرنامہ آپ کے سامنے تھا. آپ نے دیکھا جماعت کے ساتھ کیا ہوا ہے دیٹ ٹائم. مگر آج بھی تحریک انصاف کا جو تنظیمی ڈھانچہ ہے وہ بڑا سخت متاثر ہوا ہے. اس ملک کے بہت بہت بڑے بڑے علاقے ہیں, دا بحریاز اینڈ دا ڈی ایچ ایز اینڈ آل, جدھر کیمپیننگ کی بھی مشکل ہوگی, کینڈیڈیٹس کی بھی مشکل ہوگی. سو یہ کہنا کہ یہ ایک بار پھر میدان چت کر جائیں گے, پاپولیرٹی بہت ہائی ہے, اٹ از unlikely. پاپولیرٹی ہائی اپنی جگہ, مگر ایک سازگار ماحول نہیں ہے 9 مئی کے بعد.